بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجابی کا سبق نمبر 217 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو و تخفیف اللفظی سے لے کر لانتفاء التخصیص تک پڑھیں گے۔ و تخفیف اللفظی اما فی لفظ المضاف فقط، تخفیف لفظی یا تو ہوگی مضاف کے لفظ میں صرف بحذف تنوین، تنوین کے حذف کرنے کے ساتھ حقیقتاً ہوگی، مثل ضارب زید، او حکمن یا حکمن ہوگی مثل حواج بیت اللہ، او بحذف نون التثنیۃ والجمع، اور یا نون تثنیہ اور نون جمع کے حذف کرنے کے ساتھ ہوگی مثل ضاربا زید و ضاربو زید۔ وَإِمَّا فِي لَفْظِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فقط، اور یا تخفیف لفظی ہوگی مضاف الیہ کے لفظ میں صرف بحذف ضمیر، ضمیر کے حذف کرنے کے ساتھ، وَاسْتِتَارِهِ فِي الصِّفَةِ، اور صفت میں اس کو مستتر کرنے کے ساتھ، کالقائم الغلام، کان اصلہ، اس کی اصل تھی القائم غلامہ، حذف الضمیر من غلامہ، غلامہ سے ضمیر کو حذف کر دیا گیا، وَاسْتُتِرَ فِي الْقَائِمِ، اور القائم میں اس کو مستتر کر دیا گیا، وَأُضِيفَ الْقَائِمُ إِلَيْهِ، اور قائم کی اضافت کر دی گئی اس کی طرف، لِلتَّخْفِيفِ فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ، تخفیف کی وجہ سے مضاف الیہ میں فقط۔ وَإِمَّا فِي الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ مَعًا، اور یا تخفیف ہوگی مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں، جس طرح کہیں زید قائم الغلام، اصلہ، اس کی اصل ہے زید قائم غلامہ، فالتخفیف فی المضاف بحذف التنوین، پس تخفیف جو ہے مضاف میں تنوین کے حذف کرنے کے ساتھ ہیں، وفی المضاف الیہ بحذف الضمیر واستتارہ فی الصفۃ، اور مضاف الیہ میں ضمیر کے حذف کرنے کے ساتھ ہیں اور اس کو مستتر کرنے کے ساتھ ہیں صفت میں۔ ومن ثمۃ ای ومن جہت وجوب افادۃ الاضافۃ اللفظیۃ التخفیفہ، اضافت لفظیہ کا فائدہ دینا تخفیف کا وجوب کی جہت سے، وانتفاء کل واحد من تعریف و تخصیص، اور تعریف اور تخصیص ان دونوں میں سے ہر ایک کے منتفی ہونے کی جہت سے، جازا ترکیب مررت برجل حسن الوجہ، یہ ترکیب جائز ہے، بے اضافت الصفت الی معمولہا، صیغہ صفت کی اضافت کی وجہ سے اپنے معمول کی طرف، وجعلہا صفتا للنکرۃ، اور اس کو نکرہ کے لیے صفت بنا دینے کی وجہ سے۔ فمن جہت انہا لم تفد تعریفا، پس اس جہت سے کہ یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا، جاز ھذا ترکیب، تو یہ ترکیب جائز ہو جاتی۔ وامتنع ترکیب مررت بزید حسن الوجہ، یہ ترکیب جو ہے ممتنع ہے، فلو افادت تعریفا، پس اگر یہ تعریف کا فائدہ دیتی، لم یجز الاول للزوم کون المعرفۃ صفتا للنکرۃ، تو پہلی ترکیب جائز نہ ہوتی معرفہ کا نکرہ کے لیے صفت ہونے کی وجہ سے، ولا جاز ثانی، اور دوسری ترکیب جائز ہو جاتی، لکون المعرفۃ اذن صفتا للمعرفۃ، معرفہ کا اس وقت معرفہ کے لیے صفت بننے کی وجہ سے۔ والمراد ان المشار الیہ بثم وهو مجموع امور ثلاثۃ، ثم کے مشار الیہ سے مراد یہ ہیں کہ وہ ان تین امور کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، وجوب افادت الاضافت اللفظیۃ التخفیفہ، اضافت لفظیہ کا تخفیف کا فائدہ دینے کا وجوب، وانتفاء التعریف، اور تعریف کا فائدہ نہ دینا، وانتفاء التخصیص، اور تخصیص کا فائدہ نہ دینا۔ یستلزم جواز الترکیب الاول وامتناع الثانی، یہ امور ثلاثہ جو ہیں یہ مستلزم ہیں ترکیب اول کے جواز کو اور دوسری ترکیب کے امتناع کو۔ ولا یلزم من ذالک، اور اس بات سے یہ لازم نہیں آتا، ان یکون لکل واحد من تلک الامور دخل فی ذالک الاستلزام، کہ ان تین امور میں سے ہر ایک کے لیے دخل ہو اس استلزام میں، بل یجوز، بلکہ جائز ہے، ان یکون باعتبار بعضھا، بلکہ یہ استلزام جو ہیں یہ ان تین امور ثلاثہ میں سے کسی ایک کے اعتبار سے ہو، فلا یردو، یعنی بعض کے اعتبار سے ہو، فلا یرد، پس یہ اعتراض وارد نہ ہوگا،
انہ لا دخل فی ذلک الاستلزام، کہ اس استلزام میں کوئی دخل نہیں ہے، لانتفاء التخصیص ہے انتفاء تخصیص کو۔ والتخفیف اللفظی اما فی لفظ المضاف فقط بحذف تنوین حقیقتاً او حکماً۔ شارح اس عبارت میں اضافت لفظیہ میں تخفیف کی صورتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ اضافت لفظیہ میں تخفیف لفظی یا تو مضاف میں ہوگی یا مضاف الیہ میں ہوگی یا دونوں میں ہوگی۔ اگر تخفیف لفظی مضاف میں ہوگی تو اس کی تین صورتیں ہیں، فقط تنوین حقیقتاً حذف ہوگی، یا تنوین حکماً حذف ہوگی، یا تثنیہ اور جمع کا نون حذف ہوگا۔ تنوین حقیقی کی مثال ہے ضارب زیدن، یہ اصل میں تھا ضارب زیدن، اگر زید جو ہے وہ مفعول ہو، اگر فاعل ہو تو پھر ضارب زیدن بن جائے گا۔ تنوین حکمی کی مثال ہیں حواج بیت اللہ ہیں، حواج پر پہلی ہی تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہیں۔ یہاں جو مضاف سے تنوین گیری ہیں وہ حکمن گیری ہیں، حقیقتاً نہیں گیری۔ تثنیہ کے نون کو حذف کرنے کی مثال ضاربا زیدن ہے، اور جمع کے نون کو حذف کرنے کی مثال ہے ضاربو زیدن۔ یہ تین صورتیں اس وقت کی ہیں کہ جب مضاف میں تخفیف ہوگی۔ وتخفیف اللفظی اما فی لفظ المضاف، کہ تخفیف یا تو مضاف کے لفظ میں ہوگی فقط بحذف تنوین حقیقتاً، تنوین کے حذف کرنے کے ساتھ حقیقی طور پر، اس کی مثال ہے ضارب زیدن، او حکمن، یا تنوین کے حذف کرنے کے ساتھ ہوگی حکمی طور پر، جس طرح کہیں حواج بیت اللہ، او بحذف نون تثنیۃ والجمع، اور یا تخفیف ہوگی نون تثنیہ اور نون جمع کے حذف کرنے کے ساتھ، جس طرح کہیں ضاربا زیدن، اصل میں تھا ضاربان زیدن، اور ضاربو زیدن اصل میں تھا ضاربون زیدن۔ واما فی لفظ المضاف الیہ فقط، یا تخفیف ہو مضاف الیہ میں ہوگی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ میں جو ضمیر تھی اس کو حذف کر دیا گیا ہے اور صفت کے صیغے میں اس سے پوشیدہ کر دیا جائے، جیسے القائم الغلام، اصل میں القائم غلامہ تھا، غلامہ سے ہو ضمیر کو حذف کیا گیا اور اسے صیغہ صفت القائم میں مستتر مان لیا گیا، پھر القائم کی الغلام کی طرف اضافت کر دی گئی، تو یہاں اضافت لفظیہ کی وجہ سے مضاف الیہ میں تخفیف لفظی ہوئی کہ اس سے ضمیر کو حذف کر دیا گیا۔ وَإِمَّا فِي لَفْظِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فقط، اور یا تخفیف مضاف الیہ کے لفظ میں صرف ہوگی بحذف ضمیر کے حذف کرنے کے ساتھ، واستتارہ فی صفت، اور اس کو مستتر کرنے کے ساتھ صفت میں، کالقائم الغلام، کان اصلہ القائم غلامہ، اس کی اصل یہ ہے، حذف الضمیر من غلامہ، غلامہ سے ضمیر کو حذف کر دیا گیا، واستتر فی القائم، اور القائم اس کو مستتر کر دیا گیا، واضیف القائم الیہ، اور القائم کی اضافت کر دی گئی اس کی طرف، لتخفیف، تخفیف کے لیے، فی المضاف الیہ مضاف الیہ میں فقط۔ وَإِمَّا فِي الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ مَعًا، یہاں سے تیسری صورت بیان کر رہے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تخفیف مضاف مضاف الیہ دونوں میں ہوگی، جیسے زید قائم الغلام، اصل میں یہ زید قائم غلامہ تھا تو اس سے زید قائم الغلام بنا دیا گیا۔ اضافت لفظیہ سے یہاں مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں تخفیف ہوئی ہے۔ مضاف میں تخفیف یہ ہوئی کہ اس سے تنوین کو حذف کر دیا گیا، اور مضاف الیہ میں تخفیف یہ ہوئی کہ اس کی ضمیر کو حذف کر کے اسے صیغہ صفت میں مستتر مان لیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اضافت لفظی کی وجہ سے تخفیف لفظی حاصل ہوگی۔ اس کی کل 5 صورتیں ہیں۔ تخفیف لفظی مضاف میں ہوگی، اس کی 3 صورتیں ہیں، اور تخفیف لفظی مضاف الیہ میں ہوگی، اس کی 1 صورت ہیں، اور 1 صورت جو ہیں وہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی ہیں۔ وَأَمَّا فِي الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ مَعًا، تخفیف یا مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں ہوگی، جیسے زید قائم الغلام، اصل میں تھا زید
قائم غلام ہو، فتخفیف فی المضاف بحذف تنوین، پس تخفیف جو ہے مضاف میں تنوین کے حذف کرنے کے ساتھ ہیں، اور مضاف الیہ میں بحذف ضمیر کے حذف کرنے کے ساتھ، واستتارہ فی صفت، اور اس کو مستتر کرنے یعنی صیغہ صفت میں مستتر کرنے کے ساتھ ہیں۔ ومن ثمۃ جاز ترکیب مررت برجل حسن الوجہ وامتنع ترکیب مررت بزید حسن الوجہ۔ یہاں سے مقبل پر تفریق کا بیان ہے کہ چونکہ اضافت لفظیہ فقط تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اسی وجہ سے مررت برجل حسن الوجہ کی ترکیب جائز ہے، کیونکہ حسن الوجہ نکرہ ہونے کی وجہ سے رجل نکرہ کی صفت بن سکتا ہے، جبکہ مررت بزید حسن الوجہ کی ترکیب ممتنع ہے، کیونکہ حسن الوجہ نکرہ ہونے کی وجہ سے معرفہ زید کی صفت نہیں بن سکتا، یعنی زید معرفہ ہے اور معرفہ کی صفت جو ہے نکرہ نہیں بن سکتا۔ ومن ثمۃ ای ومن جہت وجوب افادۃ الاضافۃ اللفظیۃ التخفیفہ، اس عبارت میں سما کے مشارون الیہ کو متعین کر دیا کہ سما کا مشارون الیہ تین چیزیں ہیں، نمبر 1 اضافت لفظیہ کا تخفیف کا فائدہ دینا، نمبر 2 تعریف کا فائدہ نہ دینا، نمبر 3 تخصیص کا فائدہ نہ دینا۔ ومن جہت وجوب افادۃ الاضافۃ اللفظیۃ التخفیفہ، اضافت لفظیہ کا فائدہ دینا تخفیف کا وجوب کے جہت کے اعتبار سے، وانتفاء کل واحد من التعریف والتخصیص، اور تعریف اور تخصیص ان دونوں میں سے ہر ایک کے منتفی ہونے کی جہت سے، جاز ترکیب مررت برجل حسن الوجہ، یہ ترکیب جائز ہیں کیونکہ رجل نکرہ ہیں اور حسن الوجہ ہیں، یہ اضافت لفظی ہیں اور یہ بھی نکرہ ہیں، تو نکرہ کے لیے صفت بن سکتا ہے۔ باضافت الصفت الی معمولها وجعلها صفتا للنکرۃ، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جواز اسی مثال کے ساتھ خاص ہو، اس کے علاوہ کسی اور مثال جائز نہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مررت برجل شریف النسب والی مثال بھی جائز ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مررت برجل حسن الوجہ سے یہی خاص مثال مادہ مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو اور کسی نکرہ کی صفت بنا دی جائیں، خواہ یہی مثال ہو، یہی ترکیب ہو یا کوئی اور۔ فمن جہت انہا لم تفد تعریفا جاز ھذا الترکیب، اس عبارت میں علامہ جامی جو ہیں متفرع علیہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ مثال امور ثلاثہ میں سے امر ثانی یعنی انتفاع تعریف پر متفرع ہیں کہ تعریف کا فائدہ نہ دے، اضافت لفظی۔ حاصل تفریع یہ ہے کہ چونکہ اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، اس لیے مررت برجل حسن الوجہ ترکیب جائز ہے، کیونکہ اس میں موصوف رجل نکرہ ہے اور اس کی صفت حسن الوجہ بھی اضافت لفظیہ ہونے کی وجہ سے نکرہ ہے، لہذا موصوف صفت میں مطابقت پائی گئی، اور مررت بزید حسن الوجہ والی میں جو ترکیب ہے یہ ممتنع ہے، کیونکہ اس میں موصوف زید جو ہے وہ معرفہ ہیں اور صفت حسن الوجہ نکرہ ہیں، اس لیے کہ یہ اضافت لفظیہ ہیں، لہذا موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے۔ اگر اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ دیتی تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا، یعنی پہلی ترکیب ممتنع ہوتی کیونکہ اس صورت میں معرفہ کا نکرہ کی صفت بننا لازم آتا، اور دوسری ترکیب جائز ہوتی کیونکہ اس صورت میں معرفہ کی صفت بنتا۔ فمن جہت انہا لم تفد تعریفا جاز ھذا ترکیب، پس اس جہت سے کہ یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی یہ ترکیب جائز ہے۔ وامتنع ترکیب مررت بزید حسن الوجہ، یہ ترکیب ممتنع ہے۔ فلو افادت تعریفا، پس اگر یہ ترکیب جو ہیں وہ یعنی یہ تعریف کا فائدہ دیتی، یہ اضافت لفظیہ جو ہیں لم یجوز الاول، تو پہلی ترکیب جو ہیں یہ والی ترکیب یہ جائز نہ ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برجل جو ہے یہ نکرہ ہوتا اور حسن الوجہ یہ معرفہ ہوتا، تو معرفہ نکرہ کی صفت نہ بن سکتا۔ للزوم کون المعرفت صفتا للنکرۃ، معرفہ کا نکرہ کے لیے صفت ہونے کی صفت کے لزوم کی وجہ سے۔ ولجاز ثانی، اور یہ دوسری ترکیب جائز ہو جاتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ زیدین معرفہ ہیں اور حسن الوجہ یہ بھی معرفہ ہوتا کیونکہ تعریف کا فائدہ دیتا۔
لکون المعرفت اذن صفتن للمعرفت، تو اس وقت جو ہے معرفہ کے لیے صفت بن جاتا، تو صفت بننے کی وجہ سے یہ مثال، یہ ترکیب یعنی ترکیب ثانی جائز ہو جاتی۔ والمراد ان المشار الیہ بسم وهو مجموع امور ثلاثۃ، یہاں سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ترکیب اول مررت برجل حسن الوجہ کی جواز اور ترکیب ثانی مررت بزید حسن الوجہ کے امتناع میں انتفاع تخصیص کو کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ متفرع ہیں افادہ تخفیف و انتفاع تعریف پر۔ تو پھر امور ثلاثہ کو سما کا مشار الیہ بنانا کیسے صحیح ہوا؟ کیونکہ ترکیب اول کے جواز کا مستلزم افادہ تخفیف ہیں جو اس میں موجود ہیں، اور ترکیب ثانی کے امتناع کا مستلزم انتفاع تعریف ہیں۔ جواز و امتناع میں تخصیص کو کوئی دخل نہیں، لہذا انتفاع تخصیص کو سما کا مشار الیہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجموعہ امور ثلاثہ کو سما کا مشار الیہ بنانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ امور ثلاثہ میں سے ہر ایک کو اس استلزام یعنی ترکیب اول کے جواز اور ترکیب ثانی کے امتناع میں دخل ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ استلزام اکثر کے اعتبار سے ہو۔ تو للاکثر حکم الکل کے قاعدے کے تحت مجموعہ امور ثلاثہ کو مشار الیہ بنا دیا، اگرچہ تفریع میں دخل دو کو ہیں۔ والمراد ان المشار الیہ بسما وهو مجموع امور ثلاثۃ، سما کا مشار الیہ سے مراد تین امور کا مجموعہ ہے، اور وہ ہے وجوب افادت الاضافت اللفظیت التخفیفہ، اضافت لفظیہ کا تخفیف کا فائدہ دینے کا وجوب، وانتفاع التعریف اور تعریف کا فائدہ نہ دینا، وانتفاع تخصیص اور تخصیص کا فائدہ نہ دینا۔ یستلزم جواز الترکیب الاول وامتناع الثانی، یہ امور ثلاثہ جو ہیں یہ مستلزم ہیں ترکیب اول کے جواز کو اور دوسری ترکیب کے امتناع کو۔ ولا يلزم من ذلك ان يكون لكل واحد من تلك الامور، اور اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ان تین امور میں سے ہر ایک کے لیے دخل ہو فی ذلك الاستلزام، اس استلزام میں بل يجوز ان يكون باعتبار بعضها، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ استلزام جو ہے یہ بعض کے اعتبار سے ہو۔ فلا يرد انه لا دخل في ذلك الاستلزام، پس یہ اعتراض وارد نہ ہوگا کہ اس استلزام میں کوئی دخل نہیں ہے لانتفاع تخصیص کے انتفاع کو۔ آج ہم نے پڑھا ہے والتخفیف اللفظی سے لے کر لانتفاع تخصیص تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔